الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس حلقے میں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم سوال نمبر 55 اور اس کا جواب پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سوال اور اس کا جواب بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ چیمی گوئیاں، یعنی بہت سارے سوالات اور کیوں، کیسے، ایسے ویسے، اس طرح کے سوالات بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سوال اور اس کا جواب اور اس کی شرح جب ہم پڑھیں گے تو یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سے کھل کر کے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ سوال نمبر 55 میں پوچھا جا رہا ہے، کیا حزبی کتابوں یعنی منہج سلف سے منحرف فرقوں کی کتابوں، حزبی، حزب ہم لوگوں نے اسے پہلے پڑھا ہے کہ حزب کیا ہے، احزاب کیا ہے، حزبی کسے کہتے ہیں یا حزبیت کسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ سلف کے راستے اور سلف کے عقیدے اور منہج سے ہٹ کر الگ دھڑ بندی کر لینا، الگ راستے بنا لینا، الگ کنڈیشن لگا لینا، الگ لوگوں کو جوڑ لینا، اور جو اس پر ساتھ دے اسے اپنا سمجھنا، جو اس پر موافق نہ ہو ہمیں اس کو اپنا دشمن سمجھنا، اس طرح کا رویہ یہ حزبیت کہلاتا ہے۔ اور حزبیت بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ یہ دراصل انحراف کی شکل ہے، ضلالت کی راہوں میں سے ایک راہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کیا کریں، حزبیت کو سمجھیں۔ کہتے ہیں کہ حزبی یعنی منہج سلف سے منحرف فرقوں کی کتابوں یا ہمارے ملک میں باہر سے آئی ہوئی جماعتوں کی غلطیوں کو بے نقاب کرنا دعات کے پیچھے پڑنا شمار کیا جائے گا۔ بہت اہم سوال ہے اور ابھی تازہ اس کی عملی مثالیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو فرقے ہیں سلف کے راستے سے ہٹے ہوئے، منہج سلف سے منحرف جو فرقے ہیں یا منہج سلف سے منحرف فرقوں کی جو کتابیں ہیں یا ان کے قائدین کی یا ان کے دعات کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں یا ایسے ہی بہت سارے فرقے سلفیت کی راہ یا سلف امت کی راہ سے ہٹ کر جو پیدا ہو گئے ہیں، ان کی جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں پر نقد کرنا، غلطیوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا، اس پر رد کرنا یا اس پر اعتراض کرنا، اس کا جواب دینا، یہ جو سب کام کیے جا رہے ہیں، کیا وہ دعات کے پیچھے پڑنا کہا جائے گا؟ آج مثال کے طور پر اگر ہم بہت سارے منحرف فرقوں کے خلاف بات کرتے ہیں، لوگوں کو ان کی بدعقیدگیوں سے اور غلط راستوں سے، غلط مناہج سے آگاہ کرتے ہیں، یا بہت ساری شخصیتیں جو بہت ماضی قریب کی ہیں یا ماضی بعید کی ہیں ان کے باطل افکار و نظریات پر نقد کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ جو ہے نا وہ داعیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ دیکھو اتنا اچھا کام کرتے ہیں آپ لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایک آدمی کوئی اچھا کام لے کر کے اٹھتا ہے، آپ لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کسی نے کوئی کتاب لکھی، آپ لوگ اس پر رد کرنے لگتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو کیا سلف کی راہ سے ہٹے ہوئے لوگوں، ان کے کتابوں یا ان فرقوں پر رد کرنا، نقد کرنا یا ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا تاکہ لوگ ان سے گمراہ نہ ہو جائیں، بھٹک نہ جائیں، کیا اس کام کو داعیوں کے پیچھے پڑنے کا نام دیا جائے گا کہ داعیوں کے پیچھے پڑتے؟ یہ ہے سوال۔ سوال کرنے والے نے بہت اہم نقطہ پوچھا ہے۔ یہاں منہج سلف کے مخالف کون ہے، مخالف لوگوں پر رد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ پیچھے پڑے رہتے ہو، کام نہیں کرنے دیتے ہو۔ آج کل کی بازاری زبان یا مارکیٹ کی زبان میں یا کہہ لیجئے کہ سماج کی زبان میں لوگ کہتے ہیں ٹانگ کھینچتے رہتے ہو، ہے نا؟ یہ اس لیے کہہ دیا تھا کہ لوگ سمجھ جائیں جو اسی طرح کی بات کرتے ہیں، اسی طرح کی تعبیرات سنتے اور جانتے۔ تو یہ جو پیچھے پڑنے والی جو بات ہے نا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا اس کو پیچھے پڑنا کہا جائے گا
یا دین ہے یہ، یا یہ دین ہے جو کرنے کی ضرورت ہے، رد کرنا، نقد کرنا، لوگوں کی بدعقیدگی سے عوام کو آگاہ کرنا، لوگوں کے فاسد منہج سے لوگوں کو آگاہ کرنا، کیا یہ پیچھے پڑنا ہے یا یہ سراپا دین ہے؟ اس کا جواب شیخ صالح فوزان کہتے ہیں نہیں، یہ دعات کے پیچھے پڑنا اور انہیں نشانہ بنانا نہیں ہے، یعنی یہ تو سراپا دین ہے، سراپا عقیدہ ہے، سراپا سلف امت کی راہ پر چلنا ہے۔ تو صاف لفظوں میں نہیں، یہ دعات کے پیچھے پڑنا اور انہیں نشانہ بنانا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے نیچے حاشیہ آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم حاشیہ بعد میں پڑھیں گے۔ حاشیے میں بہت قیمتی باتیں شیخ جمال بن فرحان الحارثی حفظہ اللہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں پڑھیں گے۔ پہلے اس کا سرسری طور پر جواب پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں، یہ دعات کے پیچھے پڑنا اور انہیں نشانہ بنانا نہیں ہے، کیونکہ نہ یہ کتابیں دعوتی کتابیں ہیں، نہ ان کتب اور افکار و نظریات کے لوگ علم، بصیرت اور حق کے مطابق اللہ کی طرف بلانے والوں میں سے ہیں۔ بہت کھلا جواب ہے، بہت ستھرا جواب، بہت غیرت مندانہ جواب ہے۔ اس کو پیچھے پڑنا، نشانہ بنانا نہیں کہا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتابیں جن کو دعوتی کتاب کہا جا رہا ہے، کہ دعوتی کتابوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہے نا؟ تو نہ یہ کتابیں دعوتی کتابیں ہیں، ان کو دعوتی کتابیں نہیں کہا جائے گا، اور نہ یہ لوگ جو دعات ہیں، کام کرنے والے، سلف کی راہ سے ہٹے ہوئے، ان دعات کو کہتے ہیں کہ علم، بصیرت اور حق کے مطابق دعوت دینے والا کہا جائے گا۔ نہ وہ کتابیں دعوتی کتابیں ہیں اور نہ یہ دعوت دینے والے علم اور بصیرت کی روشنی میں دعوت دینے والے ہیں۔ یعنی فی نفس ہی اس سوال کے اندر خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس جڑ کو ہی شیخ صالح فوزان نے ختم کر دیا۔ جن کو دائی کہا جا رہا ہے وہ حقیقت میں دائی نہیں ہے، اور جن کو دعوت کی کتابیں کہا جا رہا ہے وہ حقیقت میں دعوتی کتابیں نہیں کہی جا سکتی۔ دعوتی کتابیں یا دعات اللہ کون ہوتے ہیں؟ جن کتابوں کے اندر خالص عقیدہ ہو، خالص منہج ہو، خالص سلف کا عقیدہ ہو، خالص سلف کا راستہ ہو، ہے نا، اصول سلف امت کے مطابق بتائے گئے ہوں، وہ کتابیں ہی دعوتی کتابیں کہلاتی ہیں۔ یا ایسے ہی مثال کے طور پر جو لوگ صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، صحیح منہج امت کو بتلاتے ہیں باطل راستوں سے، ہے نا، چاہے وہ کوئی بھی راستہ ہو، خارجیت ہو، رافضیت ہو، صوفیت ہو، عقلانیت ہو، اعتزال ہو وغیرہ، کسی بھی راستے کی طرف بلانے والے نہ ہوں، بلکہ وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی کی سنت اور سلف کے راستے کی طرف بلانے والے ہوں، تو ہی انہیں اللہ کے دین کا سچا دائی کہا جائے گا، ورنہ صحیح معنوں میں وہ دعات نہیں کہلائیں گے۔ اور اگر دعات کہلائیں گے تو دعات الضلال، دعات الانحراف، گمراہی کی طرف بلانے والے، انحراف کی طرف بلانے والے، یا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کہا ہے دعات علی ابواب جہنم، ہے نا، کچھ دائی ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پر بیٹھے ہوں گے، انہیں دائی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن مطلق دائی نہیں کہا، بلکہ کہا کہ وہ جہنم کے دروازوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم پڑا کہ دائی بھی ہوں گے، دائی بھی لوگ کہیں گے انہیں، لیکن وہ کیسے دائی ہوں گے؟ دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، سب کو وہ اپنی طرف بلائیں گے، آؤ ہماری طرف، آؤ ہماری طرف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی بات کو مان کر کے ان کے پاس آ جائے گا وہ انہیں جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو دو باتیں، ایک تو یہ کہ ایسے لوگوں کو نہ تو دائی کہا جا سکتا ہے صحیح معنوں میں، نہ ایسی کتابوں کو دعوت کی کتابیں کہا جا سکتا ہے صحیح معنی میں، اور اگر دائی کہا بھی جائے تو اس طرح سے کہا جائے گا کہ یہ انحراف کے دائی ہیں، یہ گمراہی کے دائی ہیں، یہ باطل کے دائی ہیں، یہ نام دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی ان کتابوں کو بھی کتب الضلال، کتب البدع، کتب الاہواء، اس طرح کے نام باقاعدہ سلف کے یہاں پائے جاتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا۔ خود دائیوں کے بارے میں سلف نے ہمارے کہا کہ یہ دائی، اس سے دھوکہ نہ کھانا، یہ شخص تم کو گمراہی کی طرف بلا رہا ہے، اس کی کتابوں کی سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ اس کی کتابیں گمراہی کی کتابیں۔
بظاہر یہ باتیں بہت بڑی باتیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے، یا جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے، بہت بڑی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، بہت سنگین، کہ اس طرح سے اتنی آسانی کے ساتھ علماء کے خلاف بات ہو رہی ہے، دعات کے خلاف بات ہو رہی ہے، کتابوں کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس کو لوگ بہت زیادہ ایموشنل مسئلہ بنا دیتے ہیں، غیرت کی بات بنا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ غیرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح معنوں میں غیرت ہے ہی نہیں۔ اصل غیرت یہ ہے کہ ہم اللہ کی عقیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان سے غیرت کے بارے میں غیرت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بارے میں غیرت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے حضرات صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین خیر القرون کا جو راستہ تھا، جس کو ہم سلف کا راستہ کہتے ہیں، اس راستے کے لیے غیرت کریں، اس راستے کے لیے فکر مندی ہونی چاہیے، یہ ہے۔ تو لوگ شخصیتوں کے بارے میں بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ باطل ہے، انہیں غیرت نہیں آتی، ان کا راستہ سلف کا راستہ نہیں ہے، غیرت نہیں آتی، وہ بدعت کے راستے پر چلتے ہیں، غیرت نہیں آتی، سنت کے راستے سے انحراف ہوتا ہے، غیرت نہیں آتی۔ تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ لوگ شخصیتوں کا تو دفاع کرنا چاہتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں سننا نہیں چاہتے، لیکن اللہ کی توحید کے خلاف کوئی بات ہو کوئی حرج کی بات نہیں، بدعت کی بات ہو کوئی حرج کی بات نہیں، سلف کے راستے سے انحراف کی طرف کوئی لے جا رہا ہو اس کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کرتے، اور اس سلسلے میں ان کو غیرت پیدا نہیں ہوتی اور ان کے دلوں کے اندر حمیت نہیں پیدا ہوتی جو ہونے چاہیے۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر کیا جواب دے رہے ہیں، یہاں پر شیخ صالح جواب دے رہے ہیں کہ نہ ایسے لوگوں کو داعی کہا جائے گا، نہ ایسی کتابوں کو صحیح معنوں میں دعوتی کتابیں کہا جائے گا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ اس کے حوالے آگے حاشیے کے اندر آئیں گے۔ آگے کہتے ہیں شیخ، اور ہم جب ان کتابوں یا ان دعات کی غلطیاں بیان کرتے ہیں، اب یہ جواب کا دوسرا پہلو ہے، سوال کا جواب کا ایک پہلو ہو چکا کہ ایسے لوگوں کو صحیح معنوں میں داعی نہیں کہا جائے گا، ایسی کتابوں کو صحیح معنوں میں کتاب نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں نمبر 2، ہم جو نقد کرتے ہیں، رد کرتے ہیں بہت سارے داعیوں پر، بہت سارے فرقوں پر، بہت ساری کتابوں پر جو ہم رد کرتے ہیں، تو رد کیوں کرتے ہیں؟ بات سمجھنے کی ہے۔ ہم جب ان کتابوں یا ان دعات کی غلطیاں بیان کرتے ہیں تو براہ راست ان شخصیات کی تجریح و تنقیص کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ محض امت کی خیر خواہی کے جذبے سے کرتے ہیں۔ اب دو باتیں، شخصیتوں کا نام ہم نے لے لیا کہ شخصیت کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کا منہج صحیح نہیں، اتنے صحابہ کے بارے میں یہ بولا، اس نے دین کے بارے میں یہ بولا، اس کا وغیرہ ہم نے بولا، بلا شبہ نام شخصیت کا آیا، لیکن شخصیت کی پر نقد کرنا براہ راست مقصود نہیں ہے، یعنی ایگزیکٹ جو ہدف ہے نقد کا وہ شخصیت نہیں ہے، اس شخصیت کا فاسد عقیدہ ہے، اس شخصیت کا غلط منہج، اصل اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، اس لیے اس کا نام لینے کی نوبت آ رہی۔ تو فی نفسی شخصیتیں ہدف نہیں ہے، یا اس شخصیت کی تنقیص ہو، اس کی تجریح ہو، یہ بالکل مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ فاسد عقیدے، غلط منہج اس شخصیت سے ہٹ جائے تو پھر اس شخصیت پر نقد کرنے کی کوئی چیز باقی نہیں بچے گی۔ تو فی نفسی شخصیت قابل نقد نہیں ہے، بلکہ شخصیت کا عقیدہ قابل نقد ہے۔ ہم جو نقد کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، فی نفسی شخصیت مقصود نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا باطل عقیدہ، باطل منہج ہوتا ہے، جس سے ہم امت کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے دونوں باتوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر صاف کہتے ہیں شخصیات کی تجریح اور تنقیص، تجریح مطلب ہے نا ان پر جرح کرنا، ان کی برائیاں، ان کی غلطیاں، ان کی خامیاں بیان کرنا، اور تنقیص مطلب ان کی بے عزتی کرنا، یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ محض امت کی خیر خواہی کے جذبے سے امت کی بھلائی ہو جائے۔ لوگ اس کے عقیدے کو دیکھ کر کے اس کا اپنا عقیدہ ایسے ہی بنا رہے ہیں، لوگ اس کے منہج کو دیکھ کر کے اپنا منہج ایسے ہی بنا رہے ہیں، تو اس کا عقیدہ امت کا عقیدہ بگڑ رہا ہے، ان کا منہج بگڑ رہا ہے۔ اس لیے ہم تنقید کر رہے ہیں تاکہ لوگ جانیں کہ یہ منہج صحیح نہیں ہے اور لوگ اس سے دور ہٹ جائیں، تاکہ لوگ جانیں کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس عقیدے سے باز آ جائیں۔ اس مقصد کے پیش نظر یہ کیا جاتا ہے تاکہ امت میں مشکوک افکار و نظریات نہ سرایت کر جائیں۔ مشکوک افکار و نظریات، یہاں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ شیخ نے کیا کہا ہے، تاکہ امت میں مشکوک افکار اور نظریات۔
ایک ہے باطل جس کا باطل ہونا واضح ہے تو ہم اس کو بتا دیں گے کہ باطل، اور ایک شکل بیچ میں ہے، حق نہیں ہے اور باطل بھی ہے، ایک دم واضح نہیں ہے لیکن واضح طور پر حق نہیں ہے، شک شبہے کی چیز ہے۔ تو شک کو بھی، شبہات والی راستے کو بھی ہم باطل کی طرف لے جائیں گے، حق کی طرف نہیں لے جائیں گے۔ یعنی اس کے بارے میں لوگوں کو یہ راستہ نہیں سکھائیں گے کہ نہیں اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، بلکہ ہم احتیاط کے پہلو کو لے کر کے اس سے بھی لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے شیخ کہہ رہے ہیں کہ مشکوک افکار و نظریات لوگوں کے یہاں سرایت نہ کر جائیں، اس لیے کہ جس کا منہج واضح طور پر حق ہے وہ حق ہے، جس کا منہج واضح طور پر باطل ہے وہ باطل ہے، اور جس کا منہج حق اور باطل دونوں پہلوؤں کی طرف واضح نہیں، مشکوک ہے، وہ بھی باطل ہے۔ مشکوک سے بھی کیا کرنا ہے؟ اپنے کو بچانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بینہما امور مشتبہات، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، حلال حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل ہیں، شک شبہ کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو شک شبہ والی چیزوں سے بچے گا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو اس سے بچے گا، حرام سے تو بچنا ہی، جو شک شبہ والی چیزوں سے بھی بچے گا وہ اپنے دین کو بچا لے گا، اپنی عزت و آبرو کو بچا لے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شبہات والے کو حلال سے نہیں جوڑا، اس کے معاملے میں نرمی پیدا نہیں کی کہ شبہات والی راستے پر آپ چل سکتے ہو، بلکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس سے بھی بچنا ہے۔ جو بچے گا وہ اپنی دین کو بچائے گا، اپنی عزت و آبرو کو بچا لے گا، اپنی دین اور اپنی آبرو کی حفاظت کا یا اس کے تحفظ کا سبب بن جائے۔ اچھا، تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ مشکوک افکار و نظریات نہ سرایت کر جائیں کہ پھر کیا ہوگا؟ فتنہ برپا ہوتا یہی ہے، شک شبہ میں پڑ جانے والا پھر فتنے میں بھی پڑ جاتا ہے۔ اس لیے فتنے میں پڑنے سے بچانے کے لیے مشکوک افکار و نظریات کو بھی ہم بے نقاب کریں گے کہ یہاں اس کا منہج واضح نہیں ہے۔ اب اس وقت تھوڑی سی ایک سرسری مثال، حالانکہ حوالے آ رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج دعوت کے میدان میں بہت ساری ایسی شخصیتیں ہیں جو بہت زیادہ معروف ہیں اپنی سرگرمیوں کے ذریعے سے، اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، اور میڈیا کا جو آج بہت بڑا نیٹ ورک ہے اس پر وہ بہت زیادہ فیمس ہیں، مشہور ہیں۔ اچھا، ہم اگر دیکھنے جائیں تو نہ تو ان کی سلفیت کا مشن واضح ہے کہ سلفیت کے راستے پر ہیں وہ، اور نہ یہی واضح ہوتا ہے کہ وہ کسی سلفیت مخالف، راہ سلف کے مخالف کسی فرقے سے اس کا تعلق ہے، یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم نقد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی کوئی چیز ابھی تک سلفیت کے خلاف نہیں کہی ہے نا؟ سلفیت کے خلاف کوئی بات نہیں کہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سلفیت کے خلاف بات نہیں کہی ہے تو سلفیت کے موافق بات کیوں نہیں کہتا؟ سلفیت کا دائی کیوں نہیں ہے وہ؟ سلفیت کا حامی کیوں نہیں ہے؟ اس کا منہج اگر واقعی صحابہ تابعین طبع تابعین کا ہے تو پھر اسے شرم کیوں آتی ہے کہ وہ واضح طور پر کہے کہ سلف کے صحابہ کے راستے پر ہوں؟ کیوں اسے ڈر لگتی ہے مثال کے طور پر؟ کیوں اس چیز کو ظاہر نہیں کرتا؟ اسی لیے جو بیچ والے راستے پر ہے، جس کا حق پر واضح ہونا رہنا بھی واضح نہیں ہے اور باطل پر آنا بھی واضح نہیں ہے، وہ بھی قابل اجتناب ہے، قابل احتراز ہے، اس سے بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ جس کا منہج واضح نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ہے، یعنی مشکوک ہے، اس کو ہم سلفی یا اہل حدیث یا صحیح منہج والا سمجھ کر نہیں چل سکتے۔ اس لیے اگر کوئی اس طرح کا حوالہ دے کہ بھئی آج تک کوئی سلفیت مخالف بات تو سننے کو نہیں آئی ہے نا، مخالفت نہیں کیا ہے صاف لفظوں میں اور کسی باطل کا ساتھ بھی نہیں دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص یا ایسا آدمی، ایسا دائی، وہ حق اور باطل کے درمیان کوئی راہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وَيَتَّخِذُونَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے اور اس کے بیچ میں راہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اور اس کی اگر ایک مثال دی جائے تفصیلات میں جائے بغیر، حالانکہ اس سے پہلے اشارے آپ کے سامنے آ چکے ہیں، سروریت کی ایک مثال ہے۔ محمد بن سرور نائف زین العابدین، محمد سرور بن نائف زین العابدین، جس کے نام سے بہت سارے لوگوں کو سروری کہا جاتا ہے، اس شخص کے بارے میں اگر آپ جانیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ یہ سعودی عرب کے اندر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاد رہ چکے ہیں، سعودی عرب میں جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے بھی غالباً استاد رہ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود دھیرے دھیرے ان کے فکر میں بگاڑ آیا، ان کے نظریے کے اندر بگاڑ آیا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے اخوانیت اور سلفیت کے بیچ کی راہ نکالنے کی کوشش کی، یعنی ایسا ماحول بنایا کہ سلفیت بھی رہے اور اخوانیت بھی رہے، دونوں کے درمیان کی راہ نکالنے کی کوشش کی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ راستہ کون سا ہے؟ یہ راستہ باطل کا راستہ ہے، انحراف کا راستہ ہے، کیونکہ حق واضح ہے، حق واضح ہے، اس میں کوئی غموض نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اور وہ راستہ صرف نظریے کا راستہ بھی نہیں ہے، وہ پریکٹیکل راستہ ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ نبی اور کتاب کے بعد ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا گیا۔ ایک طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دوسرا طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تیسرا طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کا ایسا رکھا مسلسل، جنہوں نے اس عقیدے کو، اس منہج کو، اس راستے کو، اس کتاب کو، اس سنت کو پریکٹیکل کیا، برتا اپنی زندگی کے اندر۔ تو یہ جو عقیدہ اور منہج ہے یہ معمول بھی ہی ہے، یعنی پریکٹیکل کیا جا چکا ہے، ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی اپنی تھیوری، اپنے نظریے کی ضرورت نہیں ہے، چلا ہوا ہے، طریقہ مسلوکہ ہے، چلا ہوا راستہ ہے، بس اسی پر چلنا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پھر باتوں کو سمجھنے میں لوگ اپنی اپنی عقلوں کا استعمال حتمی طور پر کرتے، لیکن آج ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے بھی اپنی عقل مجرد، خالص عقل محض پر ڈیپینڈ نہ رہیں، بلکہ ہم دیکھ لیں کہ یہ قرآن سنت جس کو ہمیں سمجھنا ہے تو ہم پہل نہیں سمجھنے جا رہے ہیں، بلکہ ایک طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، صحابہ تابعین، تبع تابعین کا اس پر عمل کر چکا ہے، برت چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، آپ کے عمل سے، قول سے اس دین کو پورے طور پر فالو کر چکا ہے۔ اب ہمیں سمجھنے کے لیے اسی سمجھ کو آئیڈیل بنا لینا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ آسانی ہے، یہ حقیقت میں اس میں بہت زیادہ آسانی ہے، الجھن نہیں، پیچیدگی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خاموش ہو جائیں اگر تاکہ امت مشکوک افکار و نظریات مشکوک افکار و نظریات نہ سرایت کر جائیں، تاکہ کیا ہو، پھر فتنہ برپا ہو، فرقہ بندی جنم لے اور اتحاد و اجتماعیت پارا پارا ہو کر رہ جائے۔ مسلمان ایک امت ہیں، ایک کتاب، ایک نبی کی سنت، ایک صحابہ تابعین، تبع تابعین کا طریقہ، ایک امت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی اجتماعیت، ان کا اتحاد ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پارا پارا ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جائے۔ کہتے ہیں ہمارا مقصود وہ شخصیات نہیں ہیں جن شخصیات پر ہم نقد کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ کتابوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ اہل حدیث اور سلفی یہ کتابوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بہت سارے دعات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہے نا، نشانہ بناتے رہتے ہیں، کبھی اس پر رد کر رہے ہیں، کبھی اس پر رد کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو فکر ہے نا، اس کے جواب میں شیخ کہتے ہیں کہ شخصیتیں مقصود نہیں ہیں، شخصیتیں مقصود نہیں ہیں، اور یہ ہمارے اسلاف کی سیرت پورے طور پر بتلاتی ہے کہ شخصیتیں مقصود نہیں ہیں، ان کے باطل افکار و نظریات سے لوگوں کو آگاہ کرنا مقصد ہے۔ اگر وہ باطل افکار و نظریات ان کے نہ ہوں تو پھر ہمیں ان شخصیتوں کا نام لینے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے، نقد کرنے کی نوبت بھی نہ آئے۔ تو ذاتی طور پر کوئی نفرت بھی کسی سے نہیں ہے اور ذاتی طور پر کوئی مقصود بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کے باطل افکار و نظریات کو لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ بلکہ ہمارا مقصود وہ باطل افکار و نظریات ہے جو ہمارے درمیان دعوت کے نام پر در آئی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ کا اس سوال کے سلسلے میں مختصر جواب ہے،
لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس سوال کا اس کے جواب کے تحت جو حاشیہ ہے بہت زیادہ تفصیلی ہے، اور جب شخصیات پر نقد کی بات آئی ہے، کتابوں پر نقد کی بات آئی ہے، تو اس کی بہت ساری مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اچھا ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ جو بھائی یا جو لوگ ہمیں اس طرح کے تانے دیتے ہیں کہ بھئی اہل حدیث یا مثال کے طور پر جو اپنے آپ کو سلفی کہنے والے ہیں، یہ سب ہمیشہ نقد کرنے پر لگے رہتے ہیں، ہے نا، تنقید کرتے ہیں، ہدف بناتے ہیں، اور بہت سارے علماء اور داعیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کی کتابوں کے پیچھے، ان کی شخصیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اگر آپ سوال کر لیں کہ بھئی آپ جن لوگوں پر نقد کرتے ہیں تو آپ نقد کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا مقصد شخصیتیں ہوتی ہیں یا افکار و نظریات ہوتے ہیں؟ تو وہ کیا جواب دیں گے آپ کو؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں سوائے اس کی کو یہ کہیں گے کہ ہمیں ذاتی طور پر کوئی نفرت نہیں ہے، ہمیں فلاں عقیدہ یا فلاں منہج یا فلاں موقف درست نہیں لگتا ہے، اس لیے ہم نقد کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ مزید آگے بڑھ کر کے دیکھنا چاہیں تو اہل بدعت کا، اہل ضلالت کا عام طریقہ ہے کہ وہ اپنا دفاع کرتے ہیں اور اپنے دفاع کے علاوہ شخصیات کا مقام اور مرتبہ بھی نہیں سمجھتے، شخصیات کا مقام و مرتبہ بھی نہیں سمجھتے، اور جو مقام دینا چاہیے ذاتیات پر بھی پہنچ جاتے ہیں، ذاتیات پر بھی نقد کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ ہمارا اصول نہیں ہے۔ ذاتیات پر نقد کرنا یہ ہمارا اصول نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کوئی ذاتیات سے متعلق کوئی ایسا مسئلہ ہو جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہو تو اس اعتبار سے وہ بات آتی ہے، ورنہ فی نفس ہی کوئی شخصیت براہ راست مقصود نہیں ہے، کوئی کتاب براہ راست مقصود نہیں ہے، بلکہ شخصیت میں یا ایسے ہی کتاب میں جو باطل افکار و نظریات چھپے ہوئے ہیں اس سے آگاہ کرنا مقصد ہے۔ اس سلسلے میں اب دیکھیں حاشیہ، ذرا سا حواشی میں دیکھیں، حواشی بہت زیادہ تفصیلی ہیں اور بہت ساری مثالیں اس کے اندر، بہت ساری شخصیات کی آپ کے سامنے آئیں گی، اور اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ یہ شخصیات جن پر ہم نقد کر رہے ہیں، آپ ذرا تعصب کی ہے نا چادر سے باہر آ کر اور عصبیت سے نکل کر، میلان، جانبداری، طرفداری سے آزاد ہو کر کھلے دل کے ساتھ، ہے نا، کھلے دل کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ ان باتوں کو سنیں، پڑھیں، اس کے بعد اندازہ لگائیں کہ کیا اس طرح کے باطل افکار و نظریات رکھنے والوں پر نقد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں نقد کیا جائے گا تو لوگ اس کو فالو کریں گے، لوگ اس کی پیروی کریں گے، لوگ ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے، اور اس طرح سے گمراہی اور انحراف کا راستہ امت کے اندر مزید کھلتا چلا جائے گا، اور اگر اس کی روک تھام نہیں کی جائے گی تو پورے طور پر انہی افکار و نظریات کا، انہی باطل عقائد کا دورہ ہو جائے گا۔ پہلی بات شیخ نے جواب بھی یہ دیا تھا کہ نہیں، یہ دعات کے پیچھے پڑنا اور انہیں نشانہ بنانا نہیں ہے نا، باطل افکار، نظریات، باطل یا ایسے ہی ہے نا کتابوں یا شخصیات پر نقد کرنا، یہ ان کے پیچھے پڑنا نہیں ہے۔ اس پر حاشیہ نمبر 1 جو لگا ہوا ہے، حاشیہ نمبر 1 آپ اسے دیکھیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں سلفی منہج کے دعات، سلفی منہج کے دعات اہل بدعت و ضلالت اور اس وقت دنیا میں موجود حزبی فرقوں، گروہوں پر نقد و رد اور ان سے اور ان کی کتابوں سے تنبیہ کرنے کو نہ دعات کے پیچھے پڑنا سمجھتے ہیں، نہ ان کی ذات اور شخصیات پر طعن و تشنیع سمجھتے ہیں۔ خلاصہ اس کا کیا ہے؟ سلفی دعات اہل بدعت، ضلالت، انحرافات، ہے نا، عقلانیت اور جو بھی باطل افکار و نظریات ہیں ان پر رد کرنا، نقد کرنا، اس کو پیچھے پڑنا نہیں سمجھتے ہیں۔ پیچھے پڑنے کے لیے، یعنی پیچھے پڑنے کے لیے یہ کام نہیں کر رہے ہیں، نہ اس کو پیچھے پڑنا سمجھتے ہیں، بلکہ مقصد کیا ہے ان کا مقصد کہتے ہیں ذات و شخصیات پر طعن و تشنیع نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ خود اہل بدعت اور ان کی کتابوں سے آگاہ کرنا سلفی منہج کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ سلفی منہج کا حصہ ہے۔ کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم یہ کام یا جو علماء سلف سے لے کر کے خلف تک باطل افکار و نظریات پر رد، شخصیات پر رد یا ایسے ہی کتابوں پر جو رد وغیرہ کرتے رہے ہیں، ہے نا، یہ
کوئی نہ سمجھے کہ یہ محض اپنا کام ہے یا اپنی مرضی سے یہ لوگ کر رہے ہیں، ضرورت سے آگے بڑھ کر کے یہ کام کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سلفی منہج کا حصہ ہے۔ اور جب یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ سلفی منہج کا حصہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور خیر القرون کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ، علماء، محدثین ایسا کیا کرتے تھے۔ سلفی منہج کا حصہ ہے، سلف کے راستے کا حصہ ہے۔ سلف کے یہاں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ باطل افکار و نظریات پر رد، کتابوں پر رد کیا کرتے تھے، شخصیات پر نقد کیا کرتے تھے، ذاتی طور پر نہیں کہ ان کی ذات سے کوئی نفرت ہے، انہی باطل افکار و نظریات کے مطابق ہے نا، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ بھئی یہ خطرناک ہے، اس سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو سلفی منہج کا حصہ ہے، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے بھئی کیا دلیل ہے؟ سلف میں کیا دلیل ہے شخصیات پر رد کرنے کی؟ سلف میں کیا دلیل ہے بہت سارے علماء اور دعات کی کتابوں پر رد کرنے کی، یا ان کے باطل افکار و نظریات کو پھوڑ پھوڑ کر بیان کرنے کی کیا دلیل ہے؟ اتنے کھل کھل کر کے آپ لوگ باتیں کرتے ہو، کہتے ہو کس کی کتاب میں گمراہی ہے، اس میں ضلالت ہے، اس کے یہاں باطل افکار و نظریات ہیں، اتنا کھل کھل کر کے آپ لوگ کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا یہ سلفیت ہے؟ تو ایسا کوئی اگر کہے تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، سلفی منہج کا حصہ ہے، اور اس کے شواہد اور دلائل کھل کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گے، اور سب کے حوالے بھی آئیں گے۔ اور یہ سب چیزیں جو آ رہی ہیں یہ بھی بہت تھوڑی ہیں، سمندر کا قطرہ ہے بس، ورنہ بھرا پڑا ہوا ہے حوالہ اس سلسلے کا، ایک نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں حوالے آپ کو مل جائیں گے، سمجھ رہے؟ اور یہ سلفی منہج کا حصہ ہے، اور ہم سلفی منہج پر چلنے کی دعوت دینے والے ہیں، اور یہی ساری امت کو کرنا بھی چاہیے، تاکہ وہ دنیا کے بہت سارے فرقوں، بہت ساری احزاب یا بہت ساری ٹولیوں، بہت سارے گروہوں میں جو بٹتے چلے جا رہے ہیں، اس سے آزاد ہو کر کے اس اصل راستے پر چلیں جس راستے پر نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد کے لوگ چلتے رہے۔ کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی ٹولی نہیں تھی، کوئی گروہ نہیں تھا۔ جب اس راستے سے ہٹے تو پہلی فرقہ واریت کی بنیاد پڑی، اور وہ ہے خارجیت۔ اس کے بعد دوسری فرقہ واریت کی بنیاد پڑی، وہ ہے رافضیت اور شیعیت، اور پھر اس کے بعد تفرق کا سلسلہ چل پڑا۔ یہ دو فرقے سب سے پہلے فرقے ہیں، یہ خارجیت اور رافضیت۔ خروج اور رافضیت اور شیعیت جن کو ہم کہتے ہیں، یہ دنیا کے ہے نا انسانی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے جو دو فرقے وجود میں آئے ہیں وہ یہ دونوں فرقے ہیں، اور امت کے لیے اس وقت جیسے خطرناک تھے اسی طرح سے آج بھی خطرناک ہیں، اور قیامت تک ان کی خطرناکی ایسے ہی رہے گی، کیونکہ یہ سلف کے راستے سے بالکل ہٹا ہوا موقف خروج کا، ایسے ہی رفض اور تشیع کا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آ رہا ہے۔ اور ان دونوں راستوں کو سلفیت کے راستے سے خارج راستہ یعنی بدعت کا راستہ کہا جاتا ہے۔ یہ خروج جو ہے بغاوت، یہ ہے خروج کی بدعت، اور رافضیت کیا ہے، شیعیت کیا ہے، یہ ہے رفض اور تشیع کی بدعت۔ یہ بدعتی راستے ہیں، یہ فرق ضالہ مبتدعہ ہیں، بدعت کے راستے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خروج نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، خروج نہیں اللہ کے نبی کی سنت میں، رافضیت اور شیعیت نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور ایک بات اور بھی یہیں آپ کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ عرض کر دوں، اشارہ کر دوں۔ شیعیت اور رافضیت کی بات آئی ہے تو شیعیت اور رافضیت میں صرف اس فکر کا مسئلہ نہیں تھا کہ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو نظریہ رکھا، ابو بکر، عمر، عثمان کا جو مقام ہے اس مقام کو انہوں نے ہٹا دیا، اور ان تینوں پر حضرت علی بن ابی طالب کو فضیلت دی۔ صرف مسئلہ اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ شیعیت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، رافضیت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا ان کے یہاں کھلم کھلا شرک موجود ہے، استغاثہ بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ سے فریاد موجود ہے، علم غیب کا عقیدہ موجود ہے، اپنے اماموں کے معصوم ہونے کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں،
ایسی حضرت علی کے الہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سراسر کفریہ اور شرکیہ عقیدے ہیں۔ معاملہ صرف اور صرف ایک عام بدعت کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے کے فساد تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے سوال کرنے کے لیے آ جائے کہ کیا شیعہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، تو اس کے بارے میں یہ موقف واضح رکھنا کہ فرقے بہت سارے ہیں ان کے یہاں، افکار نظریات بہت سارے پائے جا سکتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے یہاں شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، جس کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کو سے فریاد نہ کی جاتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خلیفہ چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معبود الہ نہ مانتے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جن کا وہ عقیدہ نہیں، ہم ان کو کافر نہیں مانتے، لیکن جن کا یہ عقیدہ ہے، شرکیہ عقیدہ ہے نا، علم غیب کا عقیدہ غیر اللہ کے ساتھ، یا ایسی مثال کی تو استغاثہ بھی غیر اللہ، حضرت علی کے معبود ہونے کا عقیدہ، الہ ہونے کا عقیدہ، یا قرآن کریم کے محرف ہونے کا عقیدہ، یہ سارے عقیدے کیا ہیں؟ یہ سارے عقیدے تو سراسر شرکیہ اور کفریہ عقیدے۔ ایسے عقیدہ رکھنے والے چاہے وہ شیعہ کہتے ہوں یا کچھ بھی کہتے ہوں، اپنا نام کچھ بھی رکھ لیتے ہوں، ان عقیدوں کی بنیاد پر وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جائیں گے؟ باہر ہو جائیں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اس لیے وہ بیچ والا راستہ بھی نکالنا درست نہیں ہے، مطلق طور پر نہیں درست ہے۔ تفصیل کر سکتے ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلا شبہ وہ خالی بدعتوں پر چل رہے ہیں، انحراف کا شکار ہیں، اور ان کی بدعت کفر تک نہیں جاتی ہے، لیکن جن کے یہ عقیدے ہیں ان کی یہ بدعتیں کفر تک جاتی ہیں، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا کوئی بھی کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، جب تک کہ توبہ نہ کر لے، ہے نا؟ یہ بات ہمیں اچھی طرح سے جان لینی چاہیے۔ بہت سارے آپ کو فتوے دیکھنے کو ملیں گے، اور لوگ تقریب یا تقارب بین الادیان یا بین الفرق کے نام پر کہتے ہیں کہ ان کو کافر کہنا اچھا نہیں ہے، ان کو کافر کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک کی کیا بات ہے؟ ٹھیک اور نہ ٹھیک تو اللہ کی کتاب سے معلوم پڑے گا، ٹھیک اور نہ ٹھیک کا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کا فیصلہ ہوگا۔ ہم کس بنیاد پر ٹھیک اور نہ ٹھیک کا فیصلہ کریں؟ یہ ہماری عقلانیت یا ہماری لاجک کا جواب نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے موقف کا جواب ہے۔ ہمیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جب آدمی صحیح اصولوں پر نہیں رہتا ہے تو پھر عقلانیت کی بدعت بھی بہت جلدی جڑ پکڑ لیتی ہے۔ آدمی اپنی عقلوں کا استعمال کرتا ہے، پھر اس کے بعد رائے کا استعمال کرتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھتا ہے سچویشن کیا بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اصولوں سے نہیں ہٹا جا سکتا نا، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اصولوں سے نہیں ہٹ سکتے۔ کیا اگر مسائل ایسے پیدا ہو جائیں کہ شرک و کفر کا غلبہ ہو جائے تو کیا ہم شرک کو شرک نہیں کہیں گے؟ کیا ہم کفر کو کفر نہیں کہیں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے زیادہ کوئی مسئلہ غیرت کے لائق ہے؟ شرک سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں کوئی بڑا جرم ہو سکتا ہے؟ کیسے اس بات سے سمجھوتا ہم کر سکتے ہیں؟ تو یہ الگ بات ہے کہ ہم تفصیل کریں کہ بھئی شیعوں میں بہت ساری شکلیں ہیں، بہت سارے الگ الگ افکار نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، ان میں کچھ لوگ غالی قسم کے ہیں، غالی قسم کے، یعنی ایکسٹریم جن کو ہم کہتے ہیں نا، حضرت علی کو الہ، اور یہ مسئلہ بعد میں نہیں آیا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیتے جی یہ مسئلہ آیا تھا۔ ہم آپ کو اللہ مانتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب نے ان لوگوں کو جلوا دیا تھا، سمجھ رہے ہیں، سزا دی تھی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر یہ کام یہ مسئلہ اتنا بڑا مطلب خطرناک اور سنگین مسئلہ نہ ہوتا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سزا کیسے نہ دیتے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ حجت قائم نہیں کیا۔ جب یہ مسئلہ آیا کہ ان کو کچھ لوگ معبود مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بہتر ہے جلد سے جلد توبہ کر لیں، توبہ کر لیں تاکہ ان کی جان بخش دی جائے۔ اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو ان کی سزا موت۔ سمجھ رہے؟ اس طرح سے گویا کہ کیونکہ کیا ہوں گے، وہ مرتد ہو جائیں گے، دین اسلام سے خارج ہو جائیں۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسائل کو سمجھوتے کے نام پر، رواداری کے نام پر، اور کیا کہتے ہیں نرمی کے نام پر، کیونکہ اصول جو ہے نا، اصول توحید کے اصول جو ہے، عقیدے کے جو اصول ہیں، ان اصولوں کے بارے میں بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بات اصول کی بنیاد پر کہی جاتی ہے تو اس طرح کی باطل افکار و نظریات رکھنے والی شخصیتیں، ہے نا، عقلانیت پر چلنے والی شخصیتیں، ہے نا، اخوانیت یا جماعت اسلامی وغیرہ کی فکر سے بہت زیادہ جو متاثر قسم کے لوگ ہیں، ایسے لوگ اس عقیدے کے مسئلے میں بھی
انتہا پسندی کا الزام لگا دیتے، کہتے انتہا پسندی ہے۔ اگر یہ انتہا پسندی ہے تو قرآن کریم کی آیتوں کو آپ کیا حکم لگائیں گے؟ کیا حکم لگائیں گے آپ بتائیے؟ کیا شرک کو شرک نہ کہا جائے؟ کیا کفر کو کفر نہ کہا جائے؟ اس کو انتہا پسندی کیسے کہہ سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ اصول ہے، یہی تو باقی ہے بس، اور کیا اس کے سوا؟ اللہ کی توحید، اور اللہ کی توحید کے مقابلے میں شرک اور کفر اور نفاق عقیدے کا۔ اسی سے تو ہمیں میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین آخر کیا پیغام لے کر کے آیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بات یہاں تک آ گئی، اس سلسلے میں سمجھنا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ منہج سلف کا حصہ ہے، منہج سلف کا حصہ ہے، تو یہ دین ہے۔ ہم اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنی سوجھ بوجھ سے کسی پر نقد نہیں کرتے ہیں، بلکہ باطل پرستوں پر نقد کرنا یہ سلفیت کا حصہ ہے۔ اور سلفیت جب کہتے ہیں تو ہمیں وہ جو تانا دیا جاتا ہے کہ 150 سال 200 سال کے بیچ کی پیداوار ہے یا انگریزوں کی پیداوار ہے، یہ سب تو الزام ہے اور بات اچھی نہیں ہے، جذبات کی بات ہے، لیکن ہم اس پر بات ابھی نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن بات یہ سمجھنے کی ہے کہ سلفیت یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کا جو راستہ ہے، اس راستے پر چلنے والوں اور اس راستے کے علماء، ائمہ، محدثین کا راستہ ہے باطل پرستوں پر نقد کرنا، تاکہ ان کے باطل افکار و نظریات سے لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اور اس سلسلے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جرح و تعدیل کی کتابوں میں ان سے بہت زیادہ آثار وارد ہیں۔ کس سے؟ سلف سے۔ سلف سے بہت سارے آثار موجود ہیں، سنت کے اندر بھی اور جرح و تعدیل کی کتابوں میں بھی، بلکہ سلف صالحین اس سے اللہ کا تقرب چاہتے تھے، یعنی نقد کر کے اللہ سے قریب ہونا چاہتے تھے۔ باطل پر نقد کریں گے، باطل پرستوں پر نقد کریں گے، بدعتیوں کی بدعت کو بے نقاب کریں گے تو اللہ سے قریب ہوں گے، اللہ کی محبت ملے گی۔ یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی بھائی ہم نے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ جو مستند ہیں، معتبر ہیں، سنت رسول کے چوٹی کے راویان ہیں، وہ کتب ستہ کے راویان میں سے امام شعبہ بن حجاج بن ورد العتکی، شعبہ سمجھ رہے ہیں نا، یہ چوٹی کے امام گزرے ہیں، ابو بسطام کہا جاتا تھا ان کو۔ کیا کہتے ہیں؟ امام شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعالوا حتی نغتاب فی اللہ عز وجل ساعہ، یعنی نذکر الجرح والتعدیل۔ سبحان اللہ، یہ سلفیت ہے، یہ راہ سلف ہے۔ کہتے ہیں کہ آؤ ہم تھوڑی دیر اللہ عز و جل کے واسطے غیبت کر لیں، غیبت کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ خطرناک ہے کہ نہیں خطرناک ہے؟ پہلی بار سننے میں آئے گا تو بہت مشکل لگے گا، بہت گراں گزرے گا طبیعت پر کہ غیبت تو گناہ کبیرہ ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم یؤمن ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت جن کی دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کی غیبت مت کرو۔ قرآن یہ کہتا، سنت یہ کہتی ہے، اور یہ امام شعبہ کیا کہتے ہیں؟ آؤ اللہ واسطے تھوڑی دیر غیبت کر لیں، آدھا گھنٹہ کر لیں، 1 گھنٹہ کر لیں، 15 منٹ کر لیں، 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ کر لیں، ساعتن کچھ دیر، سات یہ 60 منٹ والا گھنٹہ نہیں ہے اس زمانے میں، آؤ تھوڑی دیر اللہ کے لیے غیبت کر لیں۔ تو اللہ کے لیے بھی غیبت ہو سکتی ہے۔ کیا معنی تھا؟ کہتے ہیں یعنی کیا مقصد تھا ان کا؟ بتانا کیا چاہتے تھے؟ نذکر الجرح والتعدیل، تھوڑی دیر جرح و تعدیل کا ذکر کر لیں۔ کون سے راوی شیعہ ہیں، بدعتی ہیں، فاسق ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سے روایت نہیں لینی ہے، آؤ لوگوں کو اس سے آگاہ کر دیں، آؤ ان لوگوں کے بارے میں بتا دیں جو عدالت والے ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، ہے نا، دیانتدار ہیں، ہے کہ نہیں، عبادت کے پابند ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، ان کی روایتیں لینی چاہیے
اور ان مجروحین کی روایتیں نہیں لینی چاہیے۔ لائبریریوں میں کتابوں کی خالی فہرست دیکھو، کتابوں کے سر ورق دیکھو، الضعفاء والمتروکون، کتابیں جلدوں میں وہ راوی ان کے نام وہاں پر درج ہیں جو ضعیف ہیں، متروک ہیں، ان سے روایتیں نہیں لی جا سکتی۔ اکا دکا نہیں، سینکڑوں راویوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، سینکڑوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کتنی کتابیں، اس میں جانا نہیں ہے ہمیں، وہ ایک لمبا موضوع ہے، ورنہ آپ کے سامنے کتابوں کی فہرست ہے نا لا کر کے رکھیں اور 10 20 25 کتابوں کے نام تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ تو بہرحال علوم الحدیث کے اندر باقاعدہ ایک برا ایک سبجیکٹ ہے جس میں یہ اچھی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ الگ الگ موضوعات پر کون کون سی مطلب کلیدی کتابیں ہیں، بنیادی کتابیں ہیں، ان کے مؤلفین کیا ہیں، اور مؤلفین نے اپنی کتابوں کے اندر کس ڈھنگ سے کس طریقے سے ہے نا ان باتوں کو ذکر کیا ہے۔ کتاب میں کتاب کے لکھنے والے کا منہج، یعنی کون سے طریقے پر چل کر کے اس نے کتاب لکھا ہے۔ اچھا جناب، تو دیکھا آپ نے، یہ اللہ واسطے ہیں، یہ اللہ واسطے ہیں۔ کیوں آخر راویوں کی جرح کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جھوٹ گھڑنے والوں کا پردہ فاش ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بے سر پیر کی باتیں نبی کے حوالے سے بیان کرنے والوں کا پردہ فاش ہو جائیں۔ حدیثیں بغداد میں، مصر میں، حجاز میں اور دنیا کے علاقوں میں چل چل کر کے مہینوں کا سفر کر کے محدثین جو روایتیں نقل کرتے ہیں، جب روایتیں نقل کریں تو پتہ چلے کہ یہ راوی اس حدیث کا راوی ہے، اس لیے یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے۔ اگر نہیں کیا جاتا تو وہ روایتیں نبی کے حوالے سے بیان کر دی جاتی، جبکہ بیان کرنے والا جھوٹا ہے، بیان کرنے والا فاسق ہے، بیان کرنے والا متروک ہے، بیان کرنے والا رافضی ہے، بیان کرنے والا وغیرہ وغیرہ مختلف ہے نا باطل عقیدے، نظریے، فکر کا حامل ہے۔ اس لیے جرح و تعدیل کی کتابیں لکھی گئی، اور ہم نے شاید ذکر بھی کیا تھا کہ جرح و تعدیل کے سلسلے میں سب سے بنیادی اصول اور اصولی دلیل کون سی ہے؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ آیت کریمہ جرح و تعدیل کے علم کی اساس۔ جب تمہیں کوئی فاسق آ کر کے خبر دے تو اس کی تحقیق کر لو، تحقیق کر لو۔ تو یہ تحقیق ہے، کیا ہے یہ تحقیق ہے۔ تو بہرحال جب محدثین راویان پر جرح کرتے تھے تو ان راویان کی شخصیت مقصود نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ ان کا فسق، ان کا کفر، ان کی ضلالت، ان کی شیعیت، ان کی رافضیت ہے نا، ان کا جو باطل عقیدہ ہے، باطل فکر ہے، ان کا جو نظریہ ہے، وہ اصل مقصود ہوتا تھا، جس کی بنیاد پر وہ قابل اعتبار نہیں بچتے تھے، یا ان کی جو حیثیت ہوتی تھی اسے بیان کیا جاتا تھا۔ اچھا، کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ ایک طرفہ ہے، تعدیل بھی تو ہوتی تھی، جو سچے تھے ان کی سچائی بیان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ان کو سچا سمجھا جائے، تو دونوں کی پرکھ ہو جائے، سچوں سے روایتیں لے لی جائیں اور جو ناقابل اعتبار ہیں ان سے روایتیں نہ لی جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ منہج سلف ہے۔ اچھا، ابو زرعہ دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دیکھیں، ان کا بھی ایک قول۔ ابو زرعہ دمشقی فرماتے ہیں، سمعت ابا مسہر یسأل عن الرجل یغلط ویہم ویصحف فقال بین امرہ فقلت لأبی زرعہ اترى ذلك یا اترى ذلك غیبہ قال لا۔ اچھا، آگے حوالے لکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی جاننا چاہے نا ان کتابوں سے رجوع کر سکتا ہے۔ دیکھیے ابو زرعہ دمشقی کا یہ قول کتنا عظیم الشان ہے، کتنا اہم ہے یہ۔ میں نے سنا، بیان کرتے ہیں، میں نے سنا کہ ابو مسہر سے پوچھا جاتا تھا فلاں شخص غلطی کرتا ہے، فلاں شخص کیا کرتا ہے؟ حدیث بیان کرنے میں غلطی کرتا ہے، فلاں شخص وہم کا شکار ہوتا ہے، یعنی اس کا حافظہ برابر نہیں ہے، اس کی یادداشت برابر نہیں ہے،
وہم ہو جاتا ہے، اس کو چوک ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے، اور تصحیف کیا کرتا ہے۔ تصحیف کیا ہے؟ یہ تصحیف بہت اختصار کے ساتھ، یہ ایک اصطلاح ہے مصطلح الحدیث کی، جس کو اصول حدیث کہا جاتا ہے، اس کی ایک اصطلاح ہے۔ ایک ہے تحریف اور ایک ہے تصحیف، ان دونوں باتوں کو سمجھنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں خطرہ بن جاتی ہیں حدیثوں میں، کبھی کبھی صحیح اور غلط ہونے کا معاملہ پیچیدہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نام کو، ہے نا، کوئی نام ہے یا کوئی لفظ ہے، اس کو اس کی شکل بدل جائے، اس کی شکل بدل جائے، کبھی صرف نقطے بدل جاتے ہیں اور کبھی لفظ ہی کیا ہوتا ہے، بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیئن اور ستن، ستن کے معنی 6 کے ہوتے ہیں اور شیئن کے معنی کچھ کے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے دونوں کی شکل سیم ہے کہ نہیں؟ شیئن پر شین کے 3 نقطے ہیں، نیچے یا کا نقطہ ہے، اس کے اوپر حمزہ ہوگا، اور ستن میں کیا ہوگا، خالی تا کے 2 نقطے ہوں گے۔ لیکن اس زمانے میں آج کل کی طرح سے، ہے نا، کمپیوٹر اور دیگر وسائل نہیں تھے، یا لکھنے کے ٹائپنگ کے ذرائع نہیں تھے، تو وہ کچی روشنائیوں سے لکھا جاتا تھا۔ اگر پانی پڑ گیا تو اس کے اندر، ہے نا، وہ روشنائی جو ہوتی تھی وہ ادھر ادھر بکھر جایا کرتی تھی، اس طرح کے مسائل ہوا کرتے تھے۔ تو اگر کبھی کوئی راوی ستن لکھے اور شیئن پڑھا جائے، کبھی شیئن لکھے تو ستن پڑھا جائے، ایک شکل تو یہ ہو گئی۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر عقیل لکھا جائے تو وہ عقیل بھی ہو سکتا ہے، عقیل بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اگر عقیل نام کا راوی صحیح ہے، عقیل نام کا راوی ضعیف ہے، تو فرق پڑ جائے گا کہ نہیں پڑ جائے گا؟ تو یہ مسائل کھڑے ہو جاتے تھے۔ شیئن کچھ اور ستن کا مطلب 6، تو اب مسئلہ حکم ثابت ہوگا تو کیا کچھ کا حکم ثابت ہوگا یا 6 کا حکم ثابت ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس طرح کے مسائل، اسی کو تصحیف تحریف کہا جاتا ہے، اسی کو تصحیف تحریف کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو الفاظ ہو گئے، اور بھی مطلب جملے بھی ہو سکتے ہیں، کبھی جملے بھی کبھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے مثال کے طور پر 20 رکعہ یا 20 لیلہ، لیلہ اور رکعہ دونوں الفاظ الگ الگ ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے پرانے زمانے کے اندر جو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوا کرتی تھیں، ہاتھ سے لکھے مسودے ہوا کرتے تھے جس کو ہم مخطوطہ کہتے ہیں، اس کے اندر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رکعہ لکھنا تھا اور اس کو دیکھنے میں لیلہ دکھائی دے رہا ہے، یا لیلہ رات لکھنا چاہیے تھا، رکعہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس طرح کی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے، تو اب اس کو 20 رات مانیں گے یا 20 رکعت مانیں گے، پورا حکم بدل جائے گا۔ اب کہتے ہیں کسی نے، یہ بالکل سرسری خالی سمجھنے کے لیے، ورنہ وہ ایک پورا مستقل ایک چیپٹر ہے مصطلح الحدیث کے اندر، تصحیف اور تحریف کا۔ یہاں کیا کہتے ہیں، ابو مسہر سے کسی نے پوچھا یا پوچھا جاتا تھا کہ امام صاحب ایک راوی ہے، غلطی کرتا ہے، جو حدیث کے الفاظ ہیں اس کو یاد ہی نہیں رہتے ہیں، ہمیشہ کچھ کا کچھ لفظ استعمال کرتا ہے، ایسے ہی وہم کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اس کو شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ بولا تھا راوی نے، اوپر والے استاذ نے، یا یہ بولا تھا، وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ یا تصحیف کرتا ہے، نام کچھ ہوتا ہے، نام کچھ لیتا ہے، لفظ کچھ ہوتا ہے، دوسرا لفظ استعمال کرتا ہے نا؟ ایسا راوی کا مسئلہ ہے، تو کیا کریں ایسے راوی کے بارے میں؟ ایسے راوی کے بارے میں کیا کریں؟ تو امام ابو مسہر نے کیا جواب دیا، اس کا معاملہ واضح کرو، اس کا معاملہ واضح کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ راوی غلطیاں کرتا ہے، یہ راوی وہم کا شکار ہوتا ہے۔ جب کسی جب کسی حدیث کو روایت کرنے والوں میں یہ راوی موجود ہو تو اس روایت کو لینے میں تمہیں رکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جو بات بیان کر رہا ہے یہ بات کسی اور راوی نے بیان کی ہے یا نہیں بیان کی ہے، یہ روایت کہیں اور ثابت ہے یا کسی اور چین سے سند سے ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کا معاملہ کیا کریں؟ تو امام ابو مسہر کہتے ہیں اس کو واضح کرو، بتاؤ لوگوں کو یہ قابل اعتبار نہیں ہے، غلطیاں کرتا ہے، وہم کا شکار ہوتا ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو میں نے ابو زرعہ سے کہا، یہ ابو زرعہ کیا کہتے ہیں، میں نے ابو زرعہ سے پوچھا کیا آپ اسے غیبت سمجھتے ہیں؟ آپ کیا اس کو غیبت سمجھتے ہیں؟ راوی کی برائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی بھائی؟
اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے، وہ غلطیاں کرتا ہے، وہ لفظ کچھ کا کچھ بول دیتا ہے کہ نہیں؟ کیا آپ اس کو غیبت سمجھتے ہیں؟ غیبت شمار کرتے ہیں یا نہیں؟ شیخ نے کیا جواب دیا؟ نہیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ آگے بات آئے گی اور تفصیل سے بات تو انشاءاللہ تبارک و تعالی لم الدر المنصور میں آئے گی کہ اہل بدعت کی برائی غیبت میں شماری نہیں ہوتی ہے۔ اہل بدعت کی مذمت، باطل پرستوں کی مذمت بدعت میں شماری نہیں ہوتی ہے۔ مستقل باب کے طور پر انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے ہم لوگ پڑھیں گے لم الدر المنصور میں، یعنی اقوال سلف میں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ چیز آئے گی۔ ایسے ہی ایک اور قول ابھی لے لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس کے بعد بقیہ باتیں اگلے سیشن میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے امام عبداللہ، اور آپ جانتے ہیں کہ مسند احمد بن حنبل جو امام احمد بن حنبل کی ہے، اس کا ایک حصہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ کے زوائد کا بھی ہے۔ زوائد المسند، یعنی امام احمد کی مسند پر زوائد، یعنی کچھ روایتیں امام عبداللہ جو امام احمد کے بیٹے ہیں ان کے پاس تھی، ان کو شامل کر کے اس کو زوائد کہا جاتا ہے۔ بہرحال بڑا عظیم الشان واقعہ ہے، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو تراب نقشبی، ابو تراب نقشبی شخص ہے، یہ امام احمد بن حنبل کے پاس آئے۔ بیٹے بیان کرتے ہیں کہ امام ابو تراب نقشبی میرے والد ہے نا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، تو میرے والد نے بتایا، عربی چھوڑ دیتے ہیں وقت ذرا بچے گا، اگر کسی کو ضرورت ہو تو یہ متن ٹیکسٹ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ابو تراب نقشبی میرے والد کے پاس آئے تو میرے والد بتلانے لگے کہ فلاں راوی ضعیف ہے۔ اب امام احمد بن حنبل وقت کے چوٹی کے امام اور محدث ہیں، ہے نا، اور امام بخاری کے، امام مسلم کے اور بڑے بڑے ائمہ کے استاذ ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل بیان کرنے لگے فلاں راوی ضعیف ہے۔ اب راوی تو دنیا سے جا چکا ہے کہ نہیں جا چکا ہے؟ اب اس کی برائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ تو ضعیف تھا، ہے نا؟ فلاں راوی ثقہ ہے، راوی کی وفات ہو چکی ہے یا زندہ ہے، دونوں صورت میں، ایسا نہیں کہ وفات ہو چکی تو ہی بات ہو رہی ہے، وفات ہو چکی ہو یا زندہ ہو، دونوں صورتوں میں۔ اور عام طور پر یہ جو باتیں چل رہی ہے زندوں کے بارے میں بات چل رہی ہے، کیونکہ ان سے روایتیں لینی تھیں، ان سے روایتیں لینی تھیں، اور وہ روایت کا دور تھا۔ ہم جس دور میں ہیں یہ روایت کا دور نہیں رہا، کتابیں اسی وقت روایتیں جمع کر کے کتابوں میں نقل کر دی گئیں، 3 صدی میں، 4 صدی میں، اس کے پہلے الحمدللہ تو وہ روایت کا دور تھا، اب وہ روایت کا دور نہیں رہا۔ لیکن بہرحال سند کا علم بہت اہم ہے، آج بھی اس کی اہمیت باقی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد یہی بیان کر رہے تھے راویوں کے بارے میں، فلاں راوی ضعیف ہے، اس سے روایت نہیں لینا، اس کی روایت قابل اعتبار نہیں ہے، فلاں راوی ثقہ ہے، معتبر ہے، اس کی روایت لینا، اس کی روایت درست ہوتی ہے۔ یہ سن کر ابو تراب نے کہا، یہ نقشبی جو آئے تھے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آئے مجلس میں تو امام احمد بن حنبل جرح و تعدیل فرما رہے تھے راویوں کے بارے میں، یہ ثقہ ہے، ضعیف ہے، یہ ہے نا، مطلب ایسے عقیدے کا ہے، یہ ایسے عقیدے کا ہے، اس کا حافظہ ایسا ہے وغیرہ بیان کر رہے تھے۔ تو ابو تراب برداشت نہیں کر سکے اور کہنے لگے شیخ علماء کی غیبت مت کیجیے، علماء کی غیبت مت کیجیے۔ آج بھی ہے نا انحراف والوں کا، بدعتیوں کا یہی طریقہ ہے، جس کے پیچھے چلتے ہیں کہتے ہیں ان کی برائی مت کیجیے، ان کی برائی مت کیجیے۔ کتابوں میں اتنا سارا انحراف موجود ہے نا، اور بہت سارے لوگوں نے آج کل جدید وسائل کے ذریعے سے بہت کچھ انحرافات اور گمراہیاں پھیلا رکھی ہیں۔ امت کا ایک طبقہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بہک رہا ہے، بھلا اس سے کیسے نہیں آگاہ کیا جائے گا؟ اس کو غیبت کہتے ہیں کس قدر غلط ہے۔ بڑے بڑے چوٹی کے لوگ ہیں، اتنا مشہور لوگ ہیں، آپ کی حیثیت ان کے سامنے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، اور آپ جو ہے ان کے بارے میں نقد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں برائیاں کر رہے ہیں، ان کے عیوب نکال رہے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں۔ آپ کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں؟ ہم جواب دیں گے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نقد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے نقد کر رہے تھے۔ جیسے امام شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آؤ اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی دیر غیبت کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا جواب ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور بڑا جواب جیسا کہ ہم نے عرض کیا وہ انشاءاللہ اقوال سلف میں آئے گا کہ محدثین کہتے تھے اس طرح کے مسائل پر
کوئی کہتا تھا کہ تم کیسے راویوں پر نقد کرتے ہو، جرح کرتے ہو، تو لوگ جواب دیتے تھے مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ میں نقد کر رہا ہوں، جرح کر رہا ہوں، مجھے اس کی فکر ہے کہ کل قیامت کا دن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو اور آپ کہہ دیں فلاں میری امتی تم نے میری حدیثوں میں جھوٹ پھیلتے ہوئے دیکھا تو تم نے اس کا دفاع کیوں نہیں کیا، مجھے اس کی فکر ہے۔ تو ہمارا جواب یہ ہوگا، تفصیلات وہاں آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں پر جو بات ہم لوگ کر رہے ہیں اتنا ہمارے لیے انشاءاللہ کافی سمجھنے کے لیے۔ تو شیخ علماء کی غیبت مت کیجئے، کہتے ہیں کہ اتنا سننا تھا کہ میرے والد ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا وہی حق، یہ جملہ ہے عربی زبان میں عرب کے لوگ استعمال کرتے ہیں کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے اور تعجب کرنے کے لیے، ہے نا؟ تو کیا کہتے ہیں وہی حق، بہت حیرت کی بات ہے، تم اس کو غیبت کہتے ہو اور آپ کہہ رہے ہو غیبت مت کیجئے علماء کی، وہی حق، تمہارا برا ہو، تعجب ہے تمہارے اوپر، یہ نصح و خیر خواہی ہے، غیبت نہیں ہے، یہ نصح و خیر خواہی ہے، غیبت نہیں ہے۔ اچھا اب آپ سوچئے یہاں پر اس جواب میں کہ اگر وہ راوی جو ضعیف ہے اگر اس کی ذات مراد ہوتی نقد کرنے میں، اس کی ذات پر نقد ہوتا ہے نا، ذات اگر مقصود ہوتی تو امام احمد بن حنبل یہ کیسے کہتے یہ نصح و خیر خواہی ہے، غیبت نہیں ہے؟ کیونکہ شخصیت کی برائی اگر ہوگی، یعنی شخصیت مقصود ہوگی، کسی شخصیت پر براہ راست عیب لگانا، اس کو نیچا دکھانا، اس کی مذمت کرنا، ذات کی شخصیت کی مذمت، تب تو حتمی طور پر وہ کیا کہا جائے گا، اسے غیبت ہی کہا جائے گا۔ لیکن یہاں پر غیبت مقصد نہیں ہے، ذات مقصد نہیں ہے، بلکہ اس شخصیت کے یہاں جو عیب تھا اس عیب کی وجہ سے حدیث رسول ضعیف ہو جائے گی اور اس کے اندر حق اور باطل خلط ملط ہو جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کیا کہا، یہ خیر خواہی ہے، یعنی امت کی بھلائی ہے، امت کے لیے بھلائی کی چاہت ہے تاکہ امت جھوٹ اور باطل اور بے سر پیر کی روایتوں کے پیچھے نہ چلے، یہ غیبت نہیں ہے۔ اب دیکھیے شیخ نے لکھا بھی ہے نیچے، میں کہتا ہوں لیکن جب بدعتیوں اور نفس پرستوں کی کتابوں پر نقد کیا جاتا ہے اور ان سے اور ان کے مؤلفین سے اگر وہ باحیات ہوں تو آگاہ اور چوکنا کیا جاتا ہے تو مشکوک دعات اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں، یعنی انہیں بہت بھاری لگتا ہے، انہیں بہت اس سے تکلیف ہوتی، اذیت ہوتی ہے۔ ابھی ڈاکٹر اسرار احمد کی گمراہیوں کے سلسلے میں، ان کے انحرافات کے سلسلے میں ایک اجتماع کہیں منعقد کیا گیا، تو اس سلسلے میں اتنا واویلا بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر مچا ڈالا اور ایسا لگا کہ کوئی ہم کفریہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار کوئی معصوم شخصیت تھی، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، ہم سارا کا سارا بہتان ان کے سر ڈالنے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہنے لگے اتنا بڑا لفظ گمراہی کا استعمال کیا جا رہا، ڈاکٹر اسرار صاحب کی شخصیت ایسی ہے، ویسی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور مفسر قرآن ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی گمراہیاں، اور بھی گمراہیاں یعنی ایک گمراہی نہیں بہت ساری گمراہیاں، ایسا کیا انہوں نے کیا ہے کہ اتنی ساری گمراہیاں ان کی ہیں؟ تو اب آپ سوچئے کہ سوال یہ تھا کہ گمراہیاں اگر ان کی ہیں تو ہمیں اس کو بیان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ لوگوں کو ان کی گمراہیوں سے آگاہ کرنا یہ امت کی خیر خواہی ہے کہ نہیں ہے؟ عصبیت اور ایسے ہی جانبداری، طرفداری، اور یوں سمجھیں کہ بلا کسی اصول اور دلیل کے کسی شخصیت کے پیچھے بھاگنا، کتابوں کو پڑھنا، یہ کس قدر خطرناک ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم غیرت کریں تو اللہ کے دین کے لیے غیرت کریں، غیرت کریں عقیدے کی صحت کے لیے، غیرت کریں منہج کی صحت کے لیے، غیرت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، غیرت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سلف امت صحابہ تابعین کے منہج اور ان کی ڈگر کے لیے غیرت کریں۔ اس راستے سے جو بھی انحراف کا شکار ہو، ضلالت کا شکار ہو، اور گمراہیاں جس کو ضلالت کہا جاتا ہے، ضلالت کا مطلب تکفیر نہیں کہ کوئی ان کو کافر کہہ رہا ہے، ضلالت کا مطلب ہوتا ہے اصل جو سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے سے بھٹک جانا، دائیں چلے جانا، بائیں چلے جانا۔ اب دائیں بائیں جانے والا اگر کفر تک چلا گیا ہوگا تو کافر ہوگا، اگر اس کی گمراہی، اس کی ضلالت کفر تک نہیں پہنچتی ہے
فسق تک ہے، بدعملی تک ہے، یا فکری انحراف تک ہے اور وہ دائرہ کفر تک نہیں جاتا تو اس کی ضلالت کفر تک نہیں جائے گی۔ تو ضلالت یا گمراہی کہنے سے کسی کی تکفیر لازم نہیں آتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راہ سلف سے انحراف پایا جاتا ہے، راہ سلف سے دور ہٹا ہوا ہے آدمی، اس لیے اس کو گمراہ کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ بھی قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی امام احمد بن حنبل اور ان کے ساتھی امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں بھی، ان کے فرمودات میں بھی بات آئے گی کہ انہوں نے بھی ایسے بدعتیوں کے بارے میں ضلالت کا لفظ اور ان کی کتابوں کے بارے میں ضلالت کی کتابوں کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، انحراف ہے اس کے اندر، ضلالت ہے اس کے اندر، اگر وہ کفر تک پہنچتا ہے تو کفر ہو جائے گا، ورنہ وہ انحراف ہے، راہ راست سے بھٹکنا تو ہے۔ اب بھٹکنے کی حد کتنی ہے؟ اگر وہ کفر تک جائے گی تو کفر ہو جائے گا، اور کفر سے کم تر رہے گا، فسق ہے، بدعملی ہے، انحراف ہے، اور گناہ کا کام ہے تو اس دائرے تک رہے گا۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ گمراہیوں کا مطلب تکفیر کرنا ہے، بلکہ یہ دراصل انحرافات ہیں جس کی طرف لوگوں کو نشاندہی کرنی ہے اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو فرمودات ہیں ہمارے اسلاف کے، ہے نا، منہج سلف کے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے رہنمائی ملے گی کہ جو باطل شخصیات یا منحرف شخصیات یا ان کے باطل افکار و نظریات یا ان کی کتابوں پر جو نقد ہوتا ہے، اس کو پیچھے پڑنا نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ سلف صالحین کا منہج ہے۔ جو نقد کر رہے ہیں وہ سلف صالحین کے منہج کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اگر یہ غلط ہے تو نعوذ باللہ سلف کا عمل بھی غلط ہے، محدثین کا جرح و تعدیل کرنا بھی غلط ہے، اور بہت ساری احادیث اور سنت میں بھی اس کی شواہد موجود ہیں۔ نعوذ باللہ پھر اس پر ہم کیا حکم لگائیں گے؟ اس لیے ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، سب سے زیادہ غیرت ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں ہونی چاہیے۔ توحید و سنت کا دفاع سب سے بڑا ہدف اور مقصد زندگی ایک مومن اور خاص طور پر صاحب علم کا ہونا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شخصیتوں کا دفاع کر کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اگر وہ حق پر ہیں تو الحمدللہ، اور اگر وہ حق پر نہیں ہے تو دفاع کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ہم باطل کا دفاع کرنے والے قرار پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے حلقے میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، منہج سلف کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔